پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے، اس کا ایک ایک پہلو اپنے اندر ان گنت فضائل، ان گنت نفع، ان گنت حکمتیں، ان گنت مصلحتیں چھپائے ہوئے ہیں۔ یہ صرف ایک قرآن، اگر ہم اس پہ بات کریں تو واللہ آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس پورے یونیورسل کی سب سے پاورفل جو انرجی ہے، جو سب سے طاقتور توانائی ہے، وہ آواز ہے۔ آواز، آواز، یہ آواز کتنی طاقتور ہے، اس کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے جانیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ سب سے زیادہ میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبب پوچھتی ہیں تو آپ نے کیا فرمایا؟ زبان۔ وہ وہاں پہ کیوں جائیں گی؟ زبان۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زبان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میرے بھائیو، یہ آواز اس قدر طاقتور ہے کہ پوری دنیا کو ڈسٹرائے کیا جا سکتا ہے، تباہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جتنا دھماکہ ہوتا ہے اس میں کیا ہے؟ آواز۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اندر سے وہ آواز نکالنا چاہتا ہے جو ہماری تقدیر کو بدل دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی چیز تقدیر پہ سبقت لے جا سکتی ہے وہ کیا ہے؟ دعا۔ دعا کسے کہتے ہیں؟ پکارنا۔ پکارنا کیا ہے؟ آواز۔ اور آج یہ آواز کس کے لیے نکل رہی ہے؟ دیکھو، اس قرآن میں جتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات ہیں، جتنے لفظ ہیں، سائنس ایک ایک لفظ کے بارے میں کہتی ہے کہ ہر لفظ کا ایک کلر ہوتا ہے، ہر لفظ کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے، ہر لفظ کی ایک ڈیپتھ ہوتی ہے، ہر لفظ کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، کتنی معمولی سی بات ہے، ہم ایک گالی سنتے ہیں، اس کا اثر ہمارے جسموں میں پڑتا ہے۔ ایک گالی سنی تو آج کی جو میڈیکل سائنس ہے وہ بتاتی ہے کہ 12 فزیکل چینج ہوتے ہیں۔ ایک گالی اس نے سب سے پہلے میرے دل کی دھڑکن کو تیز کر دیا، اور میرے دل کی دھڑکن جیسے ہی تیز ہوئی تو میری رگوں میں جو خون دوڑ رہا تھا اس کا پریشر بڑھ گیا، اس نے نالیوں کے اوپر خون نے دباؤ زیادہ ڈالنا شروع کر دیا، جس کو بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ میرا بریتھنگ ریٹ بڑھ گیا، میرا سانس تیز تیز ہو گیا، میرا پورا جسم ہیٹ اپ ہو گیا، میرا چہرہ سرخ ہو گیا، میری آنکھیں سرخ ہو گئیں، میرے کان کے یہ جو ٹپ ہیں یہ گرم ہو گئے، میرے منہ کے اندر سلائیوا زیادہ آنا شروع ہو گیا، میرا دماغ، اس میں ڈیسیژن پاور ختم ہو گئی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، میرے اندر ایک ہیجانی کیفیت آ گئی۔ اگر مد مقابل کمزور ہے تو ہم نے اس کو 1-2 لگا دیے، اگر قوی ہے، مد مقابل طاقتور ہے، ہم اپنے من ہی من میں کچھ نہ کچھ بڑبڑاتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، گالی سن کے 12 چینج آئے، قرآن سن کے کوئی تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ کیا گالی اتنی طاقتور کہ اس نے میری زندگی کو بدل دیا، میری سوچ کو بدل دیا، میرے رویے کو بدل دیا؟ میں وہ نہیں تھا، اس نے مجھے وہ بنا دیا۔ ایک گالی نکالنے والا ان پڑھ بندہ میری زندگی کو بدل سکتا ہے، قرآن کیوں نہیں بدل سکتا؟ اس کی آواز میں اتنی طاقت
اس کے بول میں اتنی شدت کہ میرے اندر کے 12 سسٹم وہ چینج کر دے، اور اللہ کا قرآن میرے جسم میں ایک تبدیلی نہ لائے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ میرے بھائیوں، سائنس کہتی ہے جسم میں جو طاقت زیادہ ہوتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ ہر انسان کے اندر 2 طاقتیں ہیں، ایک پازیٹیوٹی، ایک نیگیٹیوٹی۔ پازیٹیوٹی کو اچھائی کہتے ہیں، نیگیٹیوٹی کو برائی کہتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے if your body generate the positivity then your all activity are positive۔ اگر تمہارے اندر اچھائی ہے تمہارا ہر عمل اچھا ہے، تمہارا سوچنا اچھا، تمہارا سننا اچھا، تمہارا بولنا اچھا، تمہارا دیکھنا اچھا، تمہارا لینا اچھا، تمہارا دینا اچھا، تمہارا اٹھنا اچھا، تمہارا بیٹھنا اچھا، تمہارا چلنا اچھا، تمہارا بولنا اچھا، تمہارا زندگی کا ہر عمل اچھا۔ اور اگر تمہارے اندر برائی ہے، سوچو گے بھی برا، دیکھو گے بھی برا، بولو گے بھی برا، لو گے بھی برا، دو گے بھی برا، کھاؤ گے بھی برا، پیو گے بھی برا، ہر عمل برا۔ سائنس کہتی ہے جو زیادہ ہوتا ہے اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ آج ہمارے اندر کیا ہے؟ گالی سنی، ان پڑھ نے بھی ریئیکشن کیا، پڑھے لکھے نے بھی کیا، پی ایچ ڈی کو بھی گالی دے کے دیکھو، اس کے اندر بھی یہی تبدیلی آتی ہے۔ ایک مفتی کو گالی دے کے دیکھو، اس کے اندر بھی یہ تبدیلی آتی ہے۔ مگر قرآن سن کے تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ حدیث سن کے تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ وہ